کو ان کے جو ہے عزت بجا لاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے جگہ دیتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند لوگ تھے جن سے مشورہ لیا جاتا تھا، چند لوگ تھے جن سے جو ہے جن سے سیاسی رائے لی جاتی تھی، چند لوگ تھے جو مفتی تھے۔ زید بن ثابت، عبد الرحمن بن عوف، ابوبکر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کا نمبر پہلے آتا ہے۔ حضرت علی ہر وقت جو ہے دارالافتاء کے اندر موجود رہتے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے، فتویٰ طلب کرنا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی کے پاس آتا، کسی نے فیصلہ کروانا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آتا۔ ایک نقطہ علماء نے لکھا اور فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ کسی کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کرنی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات ہو، کسی کو تکلیف دینی ہو تو ہم عدالت میں جایا کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اسمبلی میں نہیں جاتے، ہم گورنر ہاؤس نہیں جاتے، ہم کسی کے سامنے نہیں جاتے، عدالت میں جا کے، محکمے میں جا کے وہاں اپنا جو ہے مدعا رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت فاطمہ اپنا حق مانگنے کے لیے آئیں کہ ہمیں باغ فدق میں سے حصہ دیا جائے، لیکن حق مانگنے کے لیے وہ عدالت میں نہیں گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئی ہے۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق جانا، اگر خلیفہ برحق نہ مانتے تو ان کے دربار میں نہ آتی۔ دربار میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے خلیفہ برحق مانا اور جانا اور ان کی بات کو سر تسلیم خم کیا اور سامنے آ کے اپنا مدعا رکھا، میں اپنے والد کے جو ہے وراثت چاہتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا، اے بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کرام جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اسی طرح خرچ کیا جاتا ہے جس طرح ان کی زندگیوں میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ اسی طرح خرچ کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اگر ان کے دل میں کوئی بات ہوتی وہ عدالت میں جاتی، وہاں وہ جو ہے بات کرتی، لیکن ایسا کوئی مدعا نہیں تھا۔ تو ہمارے ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت اہل بیت کا مقام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام، ہمارے ہاں دونوں کا مقام میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے۔ ہمارا نام ہمارے اہل سنت کے ساتھ اہل بیت کا نام اس لیے نہیں جوڑا گیا اور اس لیے جو ہے ان کو جدا کیا جاتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ الگ کر کے نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، دونوں ہماری آنکھیں ہیں، بلکہ آنکھوں کا نور ہیں۔ کسی کتاب کے اندر بخاری شریف سے لے کے فضائل اعمال تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں صحابہ کرام کا تذکرہ تو ہو، اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ فضائل ابوبکر صدیق پر جو ہے امام ترمذی نے باب باندھا تو فضائل علی المرتضیٰ پہ بھی باب باندھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل لکھے تو حسن و حسین کے فضائل بھی لکھے، مجموعہ صحابہ کرام کے فضائل لکھے تو اہل بیت کا باب بھی باندھا ہے۔ ترمذی میں، بخاری میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ہر کتاب کے اندر جہاں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے وہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ جہاں صحابہ کرام سے روایات لی گئی ہے وہاں درمیان میں اہل بیت سے روایات لی گئی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر قرآن نے بھی ان کو الگ نہ کیا، ان کا اسوہ حسنہ اور ان کا جو ہے پیشوا ہونے میں، مقتدا ہونے میں صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رضی اللہ ورضوا عنہ کے ہونے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون ہونے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولئک هم المفلحون ہونے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولئک هم المتقون ہونے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا تھا، ان دونوں جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جس طرح صحابہ مصداق ہیں اسی طرح اہل بیت مصداق ہیں۔ رحماء بینہم، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مصداق ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پہ ان کے نورانیت نظر آئے گی۔ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن نے کوئی فرق نہیں رکھا۔
احادیث پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اہل بیت کو، ان کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری اور رشتہ داری کا فیض حاصل ہے، ورنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے